پرانے وقت کی بات ہے۔ ہندوستان کی ریاست کا ایک سلطان تھا جس کا نام ہارون تھا۔ سلطان ہارون ایک نیک اور انصاف پسند سلطان تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا موسیٰ اور چھوٹا بیٹا جعفر۔ سلطان ہارون ہمیشہ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، پھر چاہے شکار پر جانا ہو یا حکومت کا کوئی اہم فیصلہ ہو، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ میرے بعد جب میرے بیٹے اس سلطنت کو سنبھالیں تو انہیں یہ سب نیا نہ لگے۔ لیکن سلطان کے بڑے بیٹے موسیٰ کو اس سب میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا زیادہ وقت تعلیم حاصل کرنے میں، بزرگوں کی صحبت میں رہنے میں اور غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے میں گزرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا تھا، جیسے حکیموں سے حکمت، کسانوں سے کاشتکاری اور جادوگروں سے چھوٹی موٹی ہاتھ کی صفائی۔ اس کی بس ایک ہی فکر تھی کہ کسی بھی طرح اس ملک میں تعلیمی نظام قائم کیا جائے جس سے اس ملک کی غریبی کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے لیے اس نے اپنے والد سلطان سے کہہ کر پورے صوبے میں کافی سارے اسکول اور مدارس بھی بنوائے۔ ایک روز جب سلطان ہارون کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، بیٹا میرا اب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، تو اسی لیے میرا یہ حکم ہے کہ بیٹا موسیٰ میرے بعد تم اس سلطنت کو سنبھالو، اور بیٹا جعفر تم اس کام میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو۔ سلطان کی بات سن کے دونوں بیٹے افسوس زدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد سلطان کا انتقال ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد جب نئے سلطان کی تاجپوشی کا وقت آیا تو سارا شہر محل کے باہر اپنے نئے سلطان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ پھر ایک وزیر نے موسیٰ کو سلطان کا تاج پہنایا۔ موسیٰ نے کچھ دیر وہ تاج اپنے سر پہ پہنے رکھا، پھر ساتھ میں کھڑے اپنے بھائی جعفر کو بلایا اور اپنے سر سے وہ تاج اتار کر اس کو پہنا دیا۔ یہ دیکھ کے وہاں موجود سارے لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر موسیٰ نے سلطان ہارون کی وصیت پڑھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ میرے والد کی وصیت کے مطابق میں نے یہ تاج اپنے سر پر پہن لیا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی جعفر اس سلطنت کو سنبھالے، کیونکہ میں خود کو اپنے والد سلطان ہارون جتنا انصاف کرنے والا نہیں مانتا۔ اس کے بعد جعفر سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنے لگا اور موسیٰ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سمجھانے لگا۔ ایک بار جب موسیٰ ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو گاؤں کے باہر موجود کچھ لوگوں نے اسے وہیں روک لیا اور اسے بتایا کہ آپ اس گاؤں میں نہ جائیں، کیونکہ اس گاؤں میں بڑے خطرناک چور لٹیرے اور ڈاکو بستے ہیں۔ اگر آپ اس کے قریب سے بھی گزریں گے تو وہ لوگ آپ کو بھی لوٹ لیں گے۔ وہ لوگ کسی بادشاہ یا سلطان کو نہیں مانتے۔ وہاں بھیما نام کے ایک سردار ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کی حکومت چلتی ہے۔ وہی لوگ سارے گاؤں والوں سے یہ لوٹ مار کرواتے ہیں۔ ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس گاؤں کو چھوڑ کے کسی اور گاؤں میں جا کر اپنا کام کریں۔ گاؤں والوں کی یہ بات سن کر موسیٰ سوچتا ہے کہ سب سے زیادہ تعلیم کی ضرورت تو انہی گاؤں والوں کو ہے۔ اس کے بعد موسیٰ کچھ دن وہیں گاؤں کے باہر رکتا ہے اور اندر جانے کی ترغیب سوچتا ہے۔ اسی دوران اسے ایک بزرگ ملتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ یہ گاؤں والے چمتکار کو نمسکار کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ پیروں اور باباؤں کو ماننے والے ہیں۔ اگر کوئی بابا چھوٹی موٹی کرامات دکھا دیتا ہے تو یہ لوگ اسے ہی اپنا پیر ماننے لگتے ہیں اور اس کے مرید بن جاتے ہیں۔ بزرگ کی بات سن کے موسیٰ سوچتا ہے کہ کیوں نہ اب ڈھونگی بابا بن کر ہی اس گاؤں کے اندر جایا جائے۔ پھر موسیٰ خود ایک بابا کا بھیس بنا کے گاؤں کے باہر جاتا ہے اور اپنا ایک آدمی گاؤں میں بھیجتا ہے جو گاؤں والوں کو بتاتا ہے کہ گاؤں کے باہر پیڑ کے نیچے ایک بہت بڑے پیر تشریف لائے ہیں جس کا خود سلطان جعفر مرید ہے، اور وہ ہوا میں ہاتھ گھما کر جادو سے سونے کے سکے بھی نکالتے ہیں۔ جیسے ہی گاؤں والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو سارے گاؤں والے، سردار بھیما اور اس کے آدمی سب گاؤں کے باہر ایک بڑے سے پیڑ کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بابا آنکھیں بند کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں۔ انہیں دیکھ کے سب گاؤں والے ان کے پاس جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر بابا موسیٰ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور سب کی طرف دیکھ کے بولتے ہیں، آپ کے بیچ جتنے بھی بچے ہیں وہ سب آگے آ جائیں، میرے بالکل قریب۔ بابا کی بات سن کے سب ویسا ہی کرتے ہیں۔ جتنے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں آگے کر دیتے ہیں۔ پھر بابا ان بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں، میں آپ سے ایک سوال کروں گا،
जिसको सही जवाब पता होगा वही हाथ उठाना। फिर बाबा बच्चों से सवाल करते हैं, बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? बाबा का सवाल सुन के 4 बच्चे हाथ उठाते हैं, जिनमें से 2 बच्चे सही जवाब देते हैं। फिर बाबा हवा में हाथ घुमाते हैं और दोनों बच्चों को एक एक सोने का सिक्का दे देते हैं। ये देख के वहाँ मौजूद सरदार और सारे गांव वाले हैरत ज़दा हो जाते हैं। इसके बाद मूसा गांव वालों से कहता है कि जितनी भी औरतें हैं वो आगे आ जाएं। ये सुन के वहाँ मौजूद सारी औरतें आगे आ जाती हैं। फिर मूसा उनसे सवाल करता है कि बताओ, अगर तुम्हारे पास 80 रुपये हैं और उसमें से तुमने 20 रुपये किसी को दे दिए तो तुम्हारे पास कितने पैसे बचे? सवाल सुन के सारी औरतें हाथ उठाती हैं, लेकिन सिर्फ एक औरत सही जवाब दे पाती है। तो बाबा उसे भी उसी तरह हवा में हाथ घुमा के 5 सोने के सिक्के निकाल के देता है। ये देख के तो गांव वालों के होश ही उड़ जाते हैं। फिर बाबा मूसा खड़े होकर ऐलान करता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और 6 महीने बाद फिर वापस आऊँगा। उस वक्त जो बच्चा मुझे सही जवाब देगा उसे मैं 2 सोने के सिक्के दूंगा, और जो औरत सही जवाब देगी उसे मैं 10 सोने के सिक्के दूंगा, और जो परिवार मुझे उन 6 महीनों में सबसे ज़्यादा अनाज उगा के देगा उस पूरे परिवार को मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा, और उनके अनाज की सुल्तान जाफ़र से कहकर एक अच्छी कीमत भी दिलवाऊंगा। ये कह के बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद सारे गांव वालों में एक नई उमंग जाग जाती है। जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया वो अपने माँ बाप से स्कूल जाने की ज़िद करने लगता है, और गांव की औरतें भी गांव के बाहर बने एक छोटे से स्कूल में जाने लगती हैं, और कई परिवार काश्तकारी करने लग जाते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है और गांव में लूट मार कम हो जाती है। और जब सरदार और उसके आदमियों को इस बात का एहसास होता है कि गांव वाले तो काम धंधे और पढ़ाई में लग गए हैं और चोरी और लूट मार अब कम हो रही है, तो उन्हें ही अंदाज़ा होता है कि ये कोई पीर बाबा नहीं है बल्कि एक ढोंगी है जो अपनी चालाकी से इस गांव में तालीमी निज़ाम कायम करना चाहता है, और अगर वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गया तो हमारी हुकूमत इस गांव में ख़त्म हो जाएगी। फिर भीमा और उसके आदमी गांव के आदमियों से जाके बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये जो तुम 100 सिक्कों की लालच में अपना खून पसीना एक करके काश्तकारी कर रहे हो, उससे ज़्यादा माल तो तुम एक बार में लूट के ला सकते हो। उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? भीमा की ये बात सुन के बहुत सारे गांव वाले वापस चोरी और लूट मार में लग जाते हैं। इसके बाद भीमा और उसके आदमी स्कूल जाते हैं और वहाँ मौजूद औरतों को समझाते हैं कि ये जो तुम लोग चंद सिक्कों की लालच में खुद भी परेशान हो रही हो और अपने बच्चों को भी परेशान कर रही हो, उससे तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और मान लो अगर तुम्हारे बच्चे अगर पढ़ना लिखना सीख भी गए तब भी वो किसी बादशाह या सुल्तान की ग़ुलामी ही करेंगे। भीमा की बात सुन के बहुत सारी औरतें पढ़ना लिखना छोड़ देती हैं और अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना बंद कर देती हैं। अब बाबा के आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे और 4 परिवारों ने जी जान लगाकर काश्तकारी करी और काफ़ी सारा अनाज जमा कर लिया, और कुछ औरतें और बच्चे अभी भी दिल लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। भीमा को जैसे ही पता चला कि बाबा मूसा के आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और गांव वालों ने काफ़ी सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है और कुछ औरतें और बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं, तो वो सोचता है कि अगर अब की बार बाबा ने आकर गांव वालों को इनाम में सोने के सिक्के दे दिए तो ये लोग तो उसे अपना खुदा ही बना लेंगे। और उसी गुस्से में वो रात में अपने आदमियों को भेजकर जमा किए हुए अनाज में और स्कूल में आग लगवा देता है। अगले दिन जैसे ही गांव वालों को आग की खबर मिलती है, उनके होश उड़ जाते हैं। फिर भीमा सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि ये आग किसी और ने नहीं बल्कि उसी ढोंगी बाबा ने लगवाई है, ताकि उसे तुम लोगों को इनाम में वो सोने के सिक्के ना देने पड़े। मैंने पता किया है, वो कोई पीर बाबा नहीं है बल्कि एक बहरूपिया है, और कोई सुल्तान उसका मुरीद नहीं है। तुम लोग देखना कि अब वो आएगा और कुछ बच्चों को इनाम में सोने के सिक्के देगा और औरतों से मुश्किल सवाल पूछेगा ताकि उसे वो इनाम के सिक्के ना देने पड़ें, और जले हुए अनाज वालों को वो अगली बार आने का लालच देके तुम लोगों से उल्टा चंदे और दान के पैसे लेके यहाँ से भाग जाएगा। भीमा की बात सुन के सारे गाँव वाले गुस्से से भर जाते हैं और कहते हैं, आने दो उस पाखंडी को,
ہم خود اس سے اپنا حساب لے لیں گے۔ اب وہ اس گاؤں سے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ ہماری 6 مہینے کی محنت پر اس نے جو آگ لگائی ہے اس کے بدلے میں ہم بھی اسے زندہ جلا دیں گے۔ ادھر موسیٰ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ بھیما نے اس کے خلاف اتنی بڑی سازش کی ہے اور گاؤں والے اسے زندہ جلانے کے لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے یہ قصہ اپنے بھائی سلطان جعفر کو بتایا۔ پھر یہ دونوں مل کے بھیما اور اس کے آدمیوں کے خلاف ایک چال چلتے ہیں۔ جعفر موسیٰ سے کہتا ہے کہ آپ بابا بن کے گاؤں میں جائیے اور اپنے ساتھ میرے کچھ جنگجو سپاہی اپنے مرید کے بھیس میں لے جائیے تاکہ وہ لوگ آپ پر حملہ نہ کر سکیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھنا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، اور جب وہ کہیں کہ آپ نے ہمارا اسکول جلا دیا تو آپ ان سے کہنا کہ کون سا اسکول جلا ہے مجھے بتاؤ، اور میں یہاں سے کچھ مزدوروں کو وہاں بھیج کر چند گھنٹوں میں دوبارہ وہ اسکول پہلے جیسا بنوا دوں گا، اور اس کی ساری کتابیں وغیرہ بھی پہلے جیسی رکھوا دوں گا، اور جن کسانوں کا اناج جلا ہے ان کے گھروں میں بنا کسی کو پتہ چلے دوبارہ ویسا ہی اناج رکھوا دوں گا۔ یہ دیکھ کے گاؤں والے آپ کے مرید بن جائیں گے۔ باقی تو آپ کی نیت صاف ہے، اللہ آپ کے اس نیک کام میں ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو اپنا قیمتی لائک ضرور دیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آگے بھی اسی طرح آپ کے لیے ایسی ہی شاندار ویڈیوز لاتے رہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد وقت آتا ہے گاؤں جانے کا۔ موسیٰ بابا کے بھیس میں جعفر کے سپہ سالاروں کے ساتھ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو بھیج کے یہ پیغام بھیجتا ہے کہ اگلے 1 گھنٹے میں سارے گاؤں والے اسی پیڑ کے نیچے اکٹھا ہو جائیں جہاں وہ پہلے ملے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بھیما اور سارے گاؤں والے آ جاتے ہیں، لیکن موسیٰ ابھی وہاں نہیں آتا اور گاؤں والوں کو تقریباً 1 گھنٹہ وہاں اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسی دوران جعفر کے مزدور اسکول کی مرمت کا کام پورا کر دیتے ہیں اور جن کسانوں کا اناج جلا تھا اس کی جگہ دوسرا اناج وہاں رکھوا دیتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد موسیٰ وہاں بابا بن کے آتا ہے اور اسے دیکھ کے سب گاؤں والے بھڑک جاتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، لیکن موسیٰ انہیں سمجھا بجھا کے بات چیت کے لیے راضی کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ تو گاؤں والے اسے بتاتے ہیں کہ تم نے اپنے آدمیوں سے ہمارے اناج میں آگ لگوا دی اور ہمارا اسکول بھی جلوا دیا تاکہ تمہیں ہمیں انعام کے سکے نہ دینے پڑیں، اور پھر تم ہمارا بھروسہ جیت کے ہم سے چندہ وصولنے یہاں آ گئے ہو۔ پھر سب گاؤں والے اکٹھا ہو کر موسیٰ کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں اسکول بنا تھا۔ پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ اسکول تو ویسا کا ویسا ہی بنا ہوا ہے جیسا پہلے تھا، اور کتابیں اور باقی سامان بھی بالکل پہلے جیسا ہی جمع ہوا ہے۔ یہ دیکھ کے بھیما اور اس کے آدمی اور گاؤں والے ایک دم حیران ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو جب ہم یہاں سے گزرے تھے یہاں راکھ کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اچانک ایک دم سے کیسے یہ بن سکتا ہے؟ اور پھر موسیٰ پوچھتا ہے اب بتاؤ وہ جلا ہوا اناج کہاں ہے؟ پھر سب مل کے جلے ہوئے اناج کو دیکھنے جاتے ہیں اور جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اناج بھی بالکل ویسا کا ویسا ہی رکھا ہے، وہاں ایک دانہ بھی جلا ہوا نہیں ہے، سب ایک دم تازہ اناج دکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کے تو وہاں موجود سبھی لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ سب ایک گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر موسیٰ سب سے کہتا ہے کہ چلو اب میں جو وعدہ آپ لوگوں سے کر کے گیا تھا اب اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر سب لوگ اسی پیڑ کے نیچے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور موسیٰ پہلے بچوں کو آگے بلاتا ہے اور ان سے سوال پوچھتا ہے، اور اس بار 5 بچے صحیح جواب دیتے ہیں اور موسیٰ ان 5 بچوں کو 2 سونے کے سکے دے دیتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ گاؤں کی عورتوں کو آگے بلا کر ان سے سوال پوچھتا ہے اور اس بار 4 عورتیں صحیح جواب دیتی ہیں اور وہ ان چاروں کو 10 سونے کے سکے دے دیتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ ان پریواروں کو آگے بلاتا ہے جنہوں نے اناج کی کھیتی کری تھی۔ کل ملا کر 4 پریواروں نے اناج کی کھیتی کری تھی، وہ چاروں آگے آ جاتے ہیں۔ موسیٰ ان 4 پریواروں کو 100 سونے کے سکے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنا اناج سلطان جعفر کے گوداموں میں لے جائیے اور وہ آپ کو اس کی مناسب قیمت دے دیں گے۔ اس کے بعد سبھی گاؤں والے بابا موسیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے علم اور سخاوت پر شک کیا ہے، آپ واقعی میں ایک سچے پیر ہیں اور ہم ساری زندگی آپ کے مرید بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ پھر موسیٰ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے
کہ آپ سب لوگوں میں جو لوگ مجھے سچا پیر مانتے ہیں وہ سب لوگ ایک طرف ہو جائیں، اور جو لوگ مجھے جھوٹا مانتے ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔ موسیٰ کی بات سن کے سارے گاؤں والے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، سوائے بھیما اور اس کے 3 آدمیوں کے۔ پھر موسیٰ اعلان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے اسکول اور اناج میں آگ لگائی تھی، اگر وہ لوگ خود قبول لیں گے تو ان کی جان بچ جائے گی، ورنہ میں ابھی ان لوگوں کو چھپکلی بنا دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ گاؤں والوں سے پوچھتا ہے، کیا آپ لوگ انسان کو چھپکلی بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ کی یہ بات سن کے بھیما کا ایک آدمی ڈر کے مارے موسیٰ کے پیروں میں آ کر گر جاتا ہے اور اس سے گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام بھیما کے کہنے پہ کیا تھا تاکہ گاؤں والے ہمیشہ ان پڑھ اور جاہل رہیں اور ہمیشہ لوٹ مار اور چوری کرتے رہیں، تاکہ بھیما کی جیبیں ہمیشہ بھری رہیں اور ان سب کی نسلیں بھی انہی کی طرح بھیما کی غلام رہیں۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے چھپکلی مت بنائیے۔ یہ سن کے سارے گاؤں والوں کے سامنے بھیما اور اس کے آدمیوں کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور سب گاؤں والے ان کی طرف جھپٹ جاتے ہیں اور انہیں مار مار کے ادمرہ کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں موجود سپاہی ان لوگوں کو گاؤں والوں سے بچاتے ہیں اور انہیں اپنی ریاست کے قید خانے میں بھیج دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ سب گاؤں والوں کو بتاتا ہے کہ میں نے آپ سب سے ایک جھوٹ بولا ہے، دراصل میں کوئی بابا یا جادوگر نہیں ہوں، بلکہ میں ایک سادہ سا انسان ہوں آپ ہی کی طرح، اور یہ سکے میں نے کسی کرامت سے نہیں نکالے، بلکہ یہ تو ایک ہاتھ کی صفائی ہے جو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، اور وہ اسکول سلطان جعفر نے اپنے مزدوروں سے آج ہی بنوایا ہے، اور وہ اناج بھی انہوں نے ہی اپنے گھوڑوں پہ لاد کے وہاں پہنچایا تھا جس وقت آپ لوگ مجھ سے بات کرنے میں یہاں مصروف تھے۔ میں نے اور سلطان جعفر نے یہ کام آپ کے اور آپ کے پریوار کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو آپ لوگ جو چاہے مجھے سزا دے دیں، میں تیار ہوں۔ موسیٰ کی بات سن کے سب لوگ رونے لگتے ہیں اور موسیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور اسی بیچ ایک بچہ موسیٰ کے پاس آتا ہے اور اپنے سونے کے سکے اسے دے کے بولتا ہے کہ یہ آپ رکھ لیجئے اور ہمارے گاؤں میں ایک بڑا سا اسکول بنوا دیجئے۔ یہ دیکھ کے موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب اپنا جیتا ہوا انعام موسیٰ کو واپس لوٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں ہمیں یہاں ایک بڑا سا اسکول بنوا دیجئے۔ اور پھر اس واقعے کے کچھ وقت بعد ہی ایک بڑا سا اور عالیشان سا اسکول وہاں تعمیر کرایا جاتا ہے، اور سلطان جعفر خود وہاں آ کے اس کی افتتاح کراتے ہیں۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہمارا سردار، سلطان یا ہمارا رہنما ہماری تعلیم اور روزگار کو نظر انداز کر کے ہمیں دھرم اور پاکھنڈی پیر باباؤں میں الجھائے رکھے تو سمجھ لو کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔